بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ آپ کی قوم آپ کو لے جائے گی اور آپ کے لیے 3 گز لمبی اور 1.5 گز چوڑی قبر تیار کریں گے، پھر واپس آ کر آپ کو غسل دیں گے اور کفن پہنائیں گے، اور پھر خوشبو لگا کر آپ کو اٹھائیں گے حتیٰ کہ آپ کو قبر میں رکھ دیں گے، پھر آپ کی قبر پر مٹی برابر کر دیں گے اور آپ کو دفن کر دیں گے، اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس امتحان لینے والے 2 فرشتے منکر اور نکیر آئیں گے۔ ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی۔ وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھود کر آپ کو جھنجھوڑ دیں گے۔ اے عمر، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا اس وقت میری عقل آج کی طرح میرے ساتھ ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی، پھر انشاءاللہ عز و جل میں ان کے لیے کافی ہوں گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، موت کی وجہ سے عقل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف بدن اور اعضاء میں تبدیلی آتی ہے، لہٰذا مردہ اسی طرح عقل مند، سمجھدار اور تکالیف و لذت کو جاننے والا ہوتا ہے۔ عقل باطنی شے ہے اور نظر نہیں آتی۔ انسان کا جسم اگرچہ گل سڑ کر بکھر جائے پھر بھی عقل سلامت رہتی ہے۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہاں 2 فرشتے منکر نکیر آ جاتے ہیں جو تند و خو اور سخت دل ہیں، جن کے چہرے ایسے نیلے اور سیاہ ہیں جیسے تاریکی ہوتی ہے۔ ان کی آوازیں گرجتی بجلی کی مانند، آنکھیں گرنے والے ستاروں کی طرح اور دانت نیزوں کی طرح ہیں۔ وہ اپنے بالوں میں زمین پر تیرتے آتے ہیں، یعنی سارا وجود بالوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، گویا بالوں کا مجموعہ زمین پر تیرتا آ رہا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اتنا وزنی ہتھوڑا ہوتا ہے کہ تمام جن و انس مل کر اسے اٹھا نہیں سکتے۔ وہ دونوں قبر والے سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، یعنی تیرا نبی کون ہے؟ اور ما دینو کا، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ میرے پاس آئیں گے تو کیا میں اسی طرح صحیح سالم رہوں گا جیسے اب ہوں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو میں انہیں آپ کی طرف سے خوب جواب دوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس رب کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا، مجھے جبریل امین نے بتایا ہے کہ وہ دونوں فرشتے جب تمہاری قبر میں آئیں گے اور سوالات کریں گے تو تم یوں جواب دو گے کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے، مگر تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین اسلام ہے، مگر تمہارا دین کیا ہے؟ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہیں گے، بڑی تعجب کی بات ہے، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یا تم ہماری طرف بھیجے گئے ہو؟ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا، جیسا اب ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو میں انہیں کافی ہوں گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عمر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس منکر نکیر اس حالت میں آئیں گے کہ وہ دانتوں سے زمین کریدتے ہوں گے، ان کے لمبے بال گھسیٹتے ہوں گے، ان کی آواز کڑکتی بجلی کی جیسی ہوگی،
اور آنکھیں ایسے ہوں گی جیسے اچک لینے والی بجلی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس حالت پر دنیا سے ہمارا انتقال ہوگا کیا قبر میں اسی حالت پر اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں انشاءاللہ عز و جل۔ عرض کیا پھر تو میں انہیں کافی ہوں گا۔